بات کریں گے انٹرویو میں جانے والے بچوں کے غلط آئیڈیاز اور غلط تصورات کے بارے میں، جو کہ وہ انٹرویو سے ریلیٹڈ چیزوں کو لے کر اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں کہ یہ چیزیں انٹرویو میں بہت زیادہ میرٹس رکھتی ہیں، بہت زیادہ ان کا میننگ فل اسکور ہوتا ہے، تو ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ تو آج ہم انہی چیزوں کو لے کر ڈسکس کریں گے کہ وہ کون کون سی چیزیں جن کا انٹرویو کے اندر کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا، اور یہ چیزیں غیر ضروری طور پر کینڈیڈیٹس اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں اور ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں اس چیز کا کوئی انٹرویو سے لینا دینا نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد کینڈیڈیٹس کو اویئرنیس دینا ہے کہ وہ اپنی جو رانگ چیزیں ہیں ان کو کلیئر کر کے جائیں، جو چیزیں ضروری نہیں ہیں ان کو سمجھ سکیں، اور جو چیزیں ضروری ہیں ان کو بھی سمجھ سکیں۔ تو آج کی ویڈیو کا بیسیکلی جو فوکس رہے گا وہ غیر ضروری چیزوں کے اوپر ہوگا، کون سی غیر ضروری چیزیں جو اکثر کینڈیڈیٹ کرتے ہیں لیکن ان اے ٹرو سینس اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا انٹرویو کے اندر۔ تو جڑے رہیے اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک بھی کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ سب سے پہلے اگر بات کریں انٹرویو کے اندر پائی جانے والی ایک متھ جو اکثر کینڈیڈیٹ کے ذہنوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے ہائر گریڈز یا ہائر مارکس جو ہیں وہ بہت زیادہ انفلوئنس کر سکیں گے انٹرویورز کو، تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ بیسیکلی ایک سیٹ کرائٹیریا انہوں نے رکھا ہوتا ہے کسی بھی جاب کی اپلائی کرنے کے لیے اپلیکیشن پروسیس کے اندر۔ تو اگر آپ اس بیسک جو لے ڈاؤن کرائٹیریا اس کو فال کرتے ہیں، اس کے اندر رہ کر اگر آپ کے جو ڈگریز کے نمبر ہیں وہ فال کرتے ہیں، تو یہ کوئی اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہونے والا ہے۔ اگر آپ نے بہت زیادہ ہائی گریڈز لیے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ گولڈ میڈل جمع کیے ہوئے ہیں تو ایسا کوئی امپیکٹ نہیں پڑنے والا، کیونکہ لمیٹڈ نمبر تک ایک دو بچے ہو سکتے ہیں جنہوں نے گولڈ میڈلز لیے ہوئے ہوں، تو شاید ان کو ان کی باقی کمپیٹنسیز کے ساتھ وہ ضرور چیک کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف گولڈ میڈل دے کے آپ کو اندھے دھن سلیکٹ کر لیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کی جو بیسک ایلیجیبلٹی ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، اس کو آپ کو فال کرنا ہوتا ہے، اور وہی چیز آپ کے لیے بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ نمبر 2 پر اگر بات کریں کہ اگر آپ اسٹڈی اپنے ابراڈ میں کی ہوئی ہے اور آپ نے فارن کی یونیورسٹیز اٹینڈ کی ہوئی ہیں، تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں صرف محض آپ کی سلیکشن کے لیے کافی ہیں، تو آپ بالکل غلط ہیں۔ ایسا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا فارن اسٹڈی کا۔ ابراڈ اسٹڈیز کے بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں جو میں نے دیکھے ہیں، اکثر جب انٹرویو میں آتے ہیں تو وہ ناٹ ریکمینڈ ہو جاتے ہیں، اور ان کو ناٹ ریکمینڈ کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس اپروپریٹ نالج نہیں ہوتا، جو کنٹری کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے، جو ملک کے اندر جو ہمارے اپنے ملک کے اندر جو پرابلمز ہوتے ہیں اس سے ویل اویئر نہیں ہوتے، یا پاکستانی جو کلچرل ویلیوز ہیں، جو پاکستان کے جو ڈپارٹمنٹل ورکنگ سٹائل ہے اس سے ان کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہوتی، یا اپ کمنگ ٹائم میں ان لوگوں کے بارے میں یہ امپریشن ڈیولپ ہو جاتا ہے انٹرویورز کے ذہن میں کہ یہ بندہ یہاں پہ پاکستان میں اچھے سے ایکسیل نہیں کر سکے گا، یا وہ آؤٹ پٹ نہیں دے سکے گا جو گیون آؤٹ پٹ چاہیے ہوتی ہے۔ تو اسٹڈی ابراڈ کی جو ایک متھ ہے جو بچوں کے ذہن میں پائی جاتی ہے کہ جی ابراڈ والے بچے ہی صرف سلیکٹ ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ابراڈ والے بچوں کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں جن کو فال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ اپنے ذہن سے کلیئر کر لیں کہ ابراڈ کی اگر آپ کے پاس کوئی ڈگریز ہیں یا فارن انٹرنیشنل یونیورسٹیز آپ نے اٹینڈ کی ہوئی ہیں، تو یہ کوئی ایک فائنل یا حرف آخر نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ یہ کہہ سکیں گے انٹرویور اس کو 110% سلیکٹ کریں گے۔ ایک اور چیز جس کا افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے اور ہمارے پاکستان کے اندر بہت ہی زیادہ غلط تصور قائم ہو چکا ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ چیز اپنی جگہ موجود ضرور ہے، لیکن فیڈرل پولیس کمیشن یا انٹر سروس سلیکشن بورڈ کے اندر، یا جتنے بھی ہمارے پریمیم ایجنسیز ہیں جو ہمارے فیڈرل کے لیول پر ہو گئی یا پروونشل لیول پر ہو گئی، جو کمپٹیٹیو ایگزام کے بعد کینڈیڈیٹس کو سلیکٹ کرتی ہیں، تو بہت حد الوسع جو یہ چیز ہے کہ غلط فہمی جو لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ شاید ریفرنس یا سفارش کے تھرو بچوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے انٹرویو میں، تو ایسا بہت امپاسبل لیول تک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا بالکل نہیں ہوتا، کیونکہ بچے جو ہیں وہ اپنی کمپیٹنسیز پر غور نہیں کرتے، اپنی کمپیٹنسیز ڈیولپ نہیں کرتے، اپنی ایبلٹیز کو گرو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ انٹرویو میں مار کھا جاتے ہیں، اور پھر وہ اس طرح کی جو فالس ایکوزیشنز ہیں ان کے اوپر بلیو کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین رکھیں، اور اپنے انٹرویو میں جب بھی جائیں تو آپ اس چیز کو تصور کو اپنے ذہن سے نکال کر جائیں کہ سفارش سے آپ کی سلیکشن ہوگی، کیونکہ رزق یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہر بندے کو اپنے مقام پہ رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کی طاقت اور اس کی سمجھ اور اس کی صلاحیتوں سے بڑھ کر بوجھ اللہ پاک کبھی نہیں کسی انسان کے اوپر رکھتے۔ تو یہ جو مت پائی جاتی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر یا معاشرے کے اندر، اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کو پھر لیبلائز کر دینا کہ شاید باقی چیزوں میں بھی ایسا ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جتنے بھی ہمارے کمپٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ جو سیریسنیس ہے دکھائی جاتی ہے، اور بہت زیادہ
इस चीज़ के ऊपर देखा जाता है कि इस जो सिफ़ारिश का कल्चर है या रेफ़रेंस का जो कल्चर है, इसको बिल्कुल कर्टेल करके रखा जाए और इस चीज़ को बड़ा सीरियसली देख रहे हैं। तो ऐसा तसव्वुर प्लीज़ आप अपने ज़हन में मत लेके जाइएगा नेक्स्ट टाइम कि ये सिफ़ारिश वगैरह से आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, आप अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और अल्लाह ताला पर यकीन रखें। अक्सर कैंडिडेट्स के ज़हनों में ये तसव्वुर भर दिया जाता है कि उनकी पार्टिकुलर रिलीजियस एफिलिएशन या उनकी रिलीजियस जो बॉन्डिंग है किसी ख़ास फ़िरक़ा के साथ या किसी रिलीजियस मज़हबी अक़ीदतमंदी के साथ, तो ये चीज़ उनकी इंटरव्यू में सिलेक्शन के ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी। तो ऐसा नहीं होता। बेसिकली इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ख़ास क्राइटेरिया सेट किया होता है सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर एलिजिबिलिटी के दौरान कि मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम की सीटें डिवाइस होती हैं और मुस्लिम्स के लिए भी जो चीज़ें बताई गई हैं उसके ले डाउन क्राइटेरिया के मुताबिक उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर आप शिया हैं, सुन्नी हैं, देवबंदी, अहले हदीस हैं, ये चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करती, क्योंकि ये बड़ा इन चीज़ों से आपकी परफॉर्मेंस से या आपकी जो ओवरऑल जो किसी जॉब के लिए एलिजिबिलिटी है, जो आपकी स्किल लेवल है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उस जॉब को करने के इंतहाई अहल हैं और काबिल हैं और आपके अंदर जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ आपके अंदर पाई जाती हैं और आपकी पर्सनालिटी ये इस चीज़ की बिल्कुल तदलील करती है कि आप अपकमिंग टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो आप बिल्कुल श्योर रहें कि आपको 110% सेलेक्ट किया जाएगा और इसी का इंटरव्यू से कोई लेना देना नहीं है कि आपकी कोई भी रिलीजियस एफिलिएशन है। तो अक्सर नेगेटिव एलिमेंट्स बच्चों के ज़हनों में ये चीज़ भर देते हैं कि जी फ़लाँ जो हमारे मुल्क का जो रेस है या फ़लाँ जो कौमी या लिसानी तबका है उसको बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में तरजीह दी जा रही है और जी फ़लाँ दूसरे को तरजीह नहीं दी जा रही। तो ये बिल्कुल गलत तस्वर है, इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब बताया जाता है तो उसके अंदर ही वो चीज़ें क्लियर कर दी जाती हैं कि आप का कितनी पंजाब की कितनी हैं, मेरिट पे कितनी हैं, ओपन मेरिट पे कितनी है, सिंध की कितनी सीटें हैं, केपीके की कितनी हैं, जीबी की कितनी, आज़ाद कश्मीर की, वो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर कर दी जाती हैं और उसी मेरिट और उसी कोटा सिस्टम के अंदर रहकर जो है ना वो चीज़ें सेलेक्ट की जाती हैं। तो इंटरव्यू के अंदर इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं होता। इंटरव्यू बिल्कुल इस चीज़ से बातियो नज़र होकर ये चीज़ें देखते हैं और अगर आपकी कोई भी लिसानी या आपकी जो मज़हबी या आपकी जितनी भी आपकी कोई सोशल एफिलिएशंस हैं उनका इससे कोई लेना देना नहीं। तो उनको आपके ले डाउन क्राइटेरिया से लेना देना होता है कि आप उसके अंदर कितना अच्छे से फॉल कर रहे हैं, आपकी क्या कॉम्पिटेंसी लेवल है, आपकी एबिलिटीज़ कितनी अच्छी हैं, आपका स्किल लेवल क्या है, आपको जो जॉब के लिए जिसकी सेलेक्ट किया जा रहा है उसके अंदर आप कितना अच्छे से परफॉर्म कर सकें। इन चीज़ों को वो चेक कर रहे थे, ना कि वो आपके पीछे जाके आपके गांव से और ये वो चीज़ें करके आपको कोई डिग्रेड समझ कर या आपको डिग्रेड करके वो लोग आपको निगलेक्ट करने के लिए बैठे थे। ऐसा बिल्कुल तसव्वुर अपने ज़हन में मत रखिए, ना ही इस चीज़ का कोई लेना देना है। अक्सर बच्चे या बच्चियाँ जब इंटरव्यू के लिए आते हैं तो उनके ज़हनों में कहीं न कहीं ये तसव्वुर देखा जा रहा होता है कि वो ये ज़हन में तसव्वुर लेके आती हैं या लेके आए होते हैं कि जी उनकी ख़ास स्किन टोन या उनकी जो फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं, जो उनकी फेशियल फ़ीचर्स हैं, उसकी बेस के ऊपर उनको सेलेक्ट किया जाएगा या वो बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। तो ये बिल्कुल झूठ है, इस चीज़ का कोई तसव्वुर नहीं होता, ना ही इंटरव्यू में इन चीज़ों से कोई लेना देना होता है। सिर्फ़ आपकी जो एक पर्सनैलिटी है उसके अंदर ये चीज़ ज़रूर देखी जा रही थी, आप कितने अच्छे हैं, कितने नफ़ीस हैं और कितने सफाई पसंद है। ये चीज़ें कहीं न कहीं मैटर कर रही होती हैं, क्योंकि आपका जो डेकोरम होता है, जो आपका शो ऑफ होता है, अपनी शख्सियत को जिस तरह से आप शोकेस करें वो ज़रूर मैटर कर रहा है। लेकिन अगर आपकी स्किन सांवली है, काली है, गोरी है या बहुत ज़्यादा फेयर है, तो इस चीज़ का कोई लेना देना इंटरव्यू में नहीं होता। ना ही वो इस चीज़ के लिए बैठे होते हैं कि आपके रंग के रूप के ऊपर आपको सेलेक्ट करना होता है। इंटरव्यूअर जो लोग होते हैं और आप उनमें देखेंगे उनमें भी डिफरेंट कलर्स और कास्ट एंड क्रीड के लोग बैठे होते हैं और वो मतलब कि अपने हिसाब से इंटरव्यू ले रहे होते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत तस्वर होता है। अक्सर बच्चों के ज़हनों में ये देखा जा रहा होता है, पाया भी जाता है कि जी मैं तो इतना ज़्यादा अच्छा, मेरी कोई खूबसूरत नहीं हूँ या मेरी कोई इतनी गुड लक नहीं है कि मैं अच्छा नज़र आऊँ और मैं तो जो है ना बड़े खूबसूरत हूँ या बाकी लोगों की तरह ज़्यादा इम्प्रेसिव मेरी शख्सियत सामने से नज़र आए। तो ऐसा नहीं होता है। शख्सियत जो पर्सनैलिटी जो होती है वो आपके ट्रेट्स होते हैं, आपके वसफ़ होते हैं, जो आपकी बुनियादी खूबियाँ जो गॉड गिफ्टेड होते हैं या जिनको आप ग्रूम कर लेते हैं या जिनको आप पॉलिश कर लेते हैं, तो वो मैटर कर रही होती हैं। तो आप अपने फ़िज़िकल फ़ीचर्स या फेशियल फ़ीचर्स को लेकर मत परेशान हो, इंटरव्यू से में इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं होता। अक्सर ये देखा जा रहा होता है कि बाज़ बच्चों के ज़हनों में ये बड़ा गलत ही तसव्वुर पाया जा रहा होता है कि जी जितना कॉस्टली औरा मैं पहनूँगा या जितने कॉस्टली ड्रेस वगैरह या जितनी चीज़ें मैं लगा के जाऊँगा, जितनी फ़ाइन क्वालिटी के मैं परफ्यूम यूज़ करूँगा या जितने कोई हाईली ट्रस्टेड ब्रांड्स के मैं शूज़ इस्तेमाल करूँगा, तो मेरी सिलेक्शन है जो वो तो 110% पक्की है। तो ये बिल्कुल झूठ है, इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। इंटरव्यूअर सिर्फ आपके लिबास जो पहनने का अंदाज़ है वो ज़रूर देख रहे होते हैं कि जो आपने लिबास पहना वो आपकी शख्सियत के ऊपर कितना अच्छा लग रहा है और वो कितना नफीस
لباس ہے. اگر آپ اپنا قومی لباس خوبصورت انداز سے پہن کر آئیں اور اپنے شوز اپنے اچھے سے پالش کیے ہوئے ہیں اور آپ کے دانت صاف ہیں اور آپ کا چہرہ جو ہے آپ نے بالکل اچھے سے جو اگر آپ داڑھی رکھی ہوئی تو اگر آپ نے اس کو مینٹین کیا ہوا ہے اور اگر آپ نے کلین شیو کی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے کیا ہوا ہے, تو یہ چیزیں میٹر نہیں کریں گی کہ آپ نے اگر باقی چیزیں جو اپنی شخصیت کے وصف کو نکھارنے والی اگر آپ نے کی ہوئی ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو بہت ہی کوئی مہنگے برانڈ کے شوز پہن لیے ہیں, جوتے پہن لیے ہیں, کپڑے پہن لیے ہیں, یا اس کی کوئی چیز لگا لی ہے یا پرفیوم لے لیا ہے تو اس سے انٹرویور امپریس ہو جائے گا, تو ایسا بالکل جھوٹ ہے. یہ تصور بالکل غلط ہے. اس کا انٹرویو سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. کاسٹلی جولری اینڈ ویلتھی اپیرنس یا ویلتھی شو آف جو ہوتا ہے, اکثر بچیوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے اور اکثر دیکھا بھی گیا کہ بعض بچیاں یہ تصور اپنے ذہن میں قائم کر لیتی ہیں کہ شاید جو کاسٹلی جولری اور ویلتھی اپیرنس سے ہی جو ہے انٹرویورز امپریس ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کی چیزیں کر کے جائیں گے تو انٹرویورز ان کے ویلتھی بیک گراؤنڈ سے دیکھ کے امپریس ہو جائیں گے اور ان کو فوراً جو ہے ایک جاب آفر کر دیں گے. تو ایسا بالکل نہیں ہوتا. کسی بھی انٹرویو کے اندر اسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کتنے ویلتھی ہیں یا کتنے ریچ ہیں, بلکہ ان کو آپ کی شخصیت سے, آپ کی پرسنالٹی سے, کیونکہ انہوں نے آپ سے کام لینا ہے, آپ کو جاب دینی ہے, نوکری دینی ہے. نوکری کا مقصد ہے کسی کے انڈر رہ کے کام کرنا. آپ کے اندر وہ خوبصورت صلاحیت ہے کہ آپ کسی کے انڈر پریشر رہ کے کام کر سکیں یا آپ کسی سے کام کروا سکیں. آپ کے گٹ سے دیکھے جا رہے ہیں, آپ کی ابیلٹیز. سونے نے آ کر آپ کے بارے میں نہیں بتانا کہ جی یہ بندہ بڑا قابل ہے تو اس نے مجھے پہنا ہوا ہے لہٰذا اس کو سلیکٹ کر لیں. ایسی بات نہیں ہوتی اور اسی کا انٹرویو سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. بعض بچیاں جب انٹرویو کے لیے جاتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ شاید کوئی برائڈل شو کے لیے وہ جا رہی ہیں اور انٹرویو کم اور وہ کوئی برائڈل شو ہو رہا ہے اس کے لیے وہ اپیرنس دینے جا رہی ہیں, اور کوئی ماڈلنگ وغیرہ یا مس یونیورس کی سلیکشن ہو رہی ہے تو اس کے لیے انٹرویو دینے جا رہی ہیں. تو یہ بہت ہی گھٹیا اور غلط تصور ہے جو اکثر بچیوں کے ذہن میں ڈال بھی دیا جاتا ہے, اور کہیں نہ کہیں جو انٹرویوز کے لیے سو کالڈ اکیڈمیز بنی ہوتی ہیں اس چیز کے اوپر بڑا کروا رہی ہوتی ہیں کہ جی آپ اس طرح کر کے جائیں, یہ کر کے جائیں, وہ کر کے جائیں. تو ایسا انٹرویو سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. آپ سمپل رہیں, پلین رہیں, آپ جس طرح سے آپ کی شخصیت کو بس آپ ایک سافٹ ٹچ ضرور دیں اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے, لیکن ہیوی میک اپ اور کاسمیٹکس کا یوز کر کے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ کوئی برائڈل شو کے لیے تیار کرنے کے لیے اگر آپ انٹرویو میں جا رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ گھر میں بیٹھی نہیں اور آپ کے انٹرویو کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو انٹرویو دینے کی. انٹرویو میں جاتے ہوئے اگر کوئی کینڈیڈیٹ یہ سمجھتا ہے اس کی کوئی برانڈ ایفیلیشن جو ہے نا اس کو انٹرویو میں سلیکٹ کروا لے گی تو یہ بہت ہی غلط ترین تصور ہے کہ میں کوئی اگر اچھا برانڈ کا پرفیوم یوز کر لوں گا, اچھے برانڈ کے جوتے پہن لوں گا, اچھے برانڈ کے کپڑے پہن لوں گا, اچھے برانڈ کا کوئی کاسمیٹکس یوز کر لوں گی, یا اچھے برانڈ کی شو آف کر کے یا ان کا کوئی ٹیگ اپنے کپڑوں کے اوپر لگا کر یا خود کو ٹیگ کروا کے مجھے کوئی بڑی جلدی ریکگنیشن مل جائے گی اور بہت جلدی انٹرویور امپریس ہو کر مجھے سلیکٹ کر لے گا. تو یہ بہت ہی بالکل جھوٹا اور کھوکھلا تصور ہے. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, 0% بھی اس کا کوئی لنک نہیں ہے آپ کے انٹرویو میں سلیکشن کے دوران. اگر آپ ایک اچھے سمپل سے جوتے پہن کے سمپل سے اچھے سے صاف ستھرے ویل پالشڈ آپ نے جوتے پہنے ہوئے ہیں, آپ نے ایک اچھا صحیح سے ویل پریسڈ یونیفارم یا کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ نے, اور آپ نے اپنی شخصیت کو اچھے سے نکھار کر اپنی شخصیت کے بنیادی وصف کو پالش کر کے, اگر آپ کے پاس ایک اچھا آنسر ابلٹی ہے, آپ کے پاس لاجیکل اور ریشنل ابلٹیز ہیں, اگر آپ کے پاس ایک اچھا نالج اور ایکسپرٹیز اور اسکل لیول ہے تو آپ انٹرویو کو کوالیفائی کر سکتے ہیں, آپ انٹرویو کو گیٹ کر سکتے ہیں. نہ کہ آپ اگر اچھی برانڈس کا تاثر ڈیولپ کر کے اگر جائیں گے کہ بھئی میں انٹرویو کے اندر ایک بہت بڑے پریسٹیجس برانڈ کا اپنا ٹیگ کر کے خود کو انٹرویو میں پیش کروں گا تو بہت زیادہ کوئی انٹرویو امپریس ہوگا. ایسا بالکل نہیں ہے, یہ بالکل جھوٹ اور بالکل کھوکھلا تصور ہے. اس کا انٹرویو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس ویڈیو کو اس امید کے ساتھ یہاں پر اینڈ کریں گے کہ یہ ویڈیو بہت زیادہ آپ کے لیے انفارمیٹیو اور بہت زیادہ یوزفل ثابت ہوئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز آپ ہمارے چینل کو لائک بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. تھینکس فار واچنگ.